الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سب سنگی پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندائی پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثناء و بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء کریم آقا دے حضور ہدیہ عقیدت و محبت بصورت درود و سلام پیش کرن تو بعد نہایتی معزز و محترم جملہ حاضرین و سامعین اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت علامہ صاحب میرے تو قبل جڑے
خطاب فرما رہے سن، میں انہوں دا خطاب نہیں سن سکیا، آپ احباب نے انہوں دا خطاب سنے ہیں، یقیناً آپ معزوز ہوئے ہوگے۔ عزیزم و برادرم محمد عمران صاحب زیدہ مجدہ، آپ بھی رونق افروز محفل نے جناب محترم قبلہ قاری عبدالرؤوف صاحب، مقتدر صاحب عزت و شرف لوگ بزم دی رونق ہو محفل اچ بیٹھے ہو، اللہ افتخار آمد نو جزائے خیر دے وے جنہیں اس بزم دا اہتمام کیتا ہے۔ میں چند گزارشات تواڈے سامنے پیش کرنیاں نے، اللہ توانو تے مینوں سن کے سمجھ کے انہاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے سنگی بیٹھے ہو اللہ ساریاں نو تے یاد کر کے عمل کرنے والا بنائے۔ تقریراں روز ہی تسی سن دے ہو، میں بھی ویندا رہنا، بندے سیاںدا رہنا، آ بندے ہر تھاں تے آئے ہوندے نے، برا نہیں میں لگدا ہر تھاں تے کیوں آندے ہو، یہ برا نہیں لگتا ہوئے ہر تھان تے آ جاندے ہو، نہیں انج نہیں آندا، اونج پہ آندا بھئی ہر تھان تے جو آئے ہوندے ہو کچھ گلاں پکایا کرو، کچھ گلاں سمجھیا کرو تے کچھ گلاں تے عمل کریا کرو، کیونکہ ان روز تقریراں بھی سنو تے رو بھی جائے نا، پھر مزہ تے نہ ہویا۔ افواہ الرجال جڑا ہے نا، اے جڑی تقریر ہو رہی ہے نا، انہوں علمی دنیا میں سدے نے افواہ الرجال، یعنی بندیاں دی علماء دی گفتگو، یہ دے نال بندہ عالم ہو جاندہ ہے سندیاں۔ یہ بھی اصول علم دا ایک ذریعہ ہے۔ پرانے دورج کتاباں جدو کوئی نہ ہوندیاں، وہ دو علم دا ذریعہ ہی فقط یہ ہا کہ سننا اور یاد رکھنا، بس نہ کاغذ سی، نہ قلم سی، نہ کتاب سی، کوئی شے ہے ہی نہ۔ پرانے دورے جدو لوگ پڑھ دے لکھ دے آئے، وہ پڑھ دے آئے تو وہ دا ذریعہ ایک بہت بڑا ذریعہ سی، اور اس جدید دورے بھی بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ دی اہمیت اجے بھی کم نہیں ہوئی، جیڑی افواہ الرجال جس نو کہندے کہ یہ دے نال بھی علم حاصل ہوندہ ہے، اور بندے سندیاں عالم دے مرتبے تے پہنچ سکتا ہے بندہ۔ تقریراں سندیاں بندہ عالم دے مرتبے تے پہنچ جاتا ہے۔ وہ باویں وہ بندہ کلین شیو ہوئے، لیکن ان دے کوڑے اتنا علم آ جاتا ہے کہ انہوں عالم کیا جا سکتا ہے۔ گو دا ورع اور تقوی اس میں آردہ نہیں، لیکن ان دے کوڑے جتنا علم چاہیدہ ہوندہ ہے وہ سنیا بھی آ جاتا ہے۔ مثلا حضور تو یہ پوچھا گیا ما حد العلم، یا رسول اللہ عالم دی حد کی ہے جنہوں کراس کر جائے تے بندہ عالم بن جاندہ ہے، آگاں تے مڑ بڑا ہے نا، لیکن وہ پہلا کیڑا سٹیپ ہے جتھے بندہ پڑھ جائے تو انہوں عالم کہہ سکنے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا من حافظ علی امتی 40 حدیثاً فی امر دینہا کان فقیہا، کہ جیڑا بندہ حضور دے منہ چو نکلیاں ہوئیاں 40 گلاں پکا لے، صرف کتنیاں 40 گلاں پکا لے، او علم دے پہلی سیڑھی تے قدم رکھ کے انہوں تسی عالم کہہ سکتے ہو۔ قیامت والے دن حضور فرماتے ہیں دا شمار علماء وچ ہوئے گا، اور میں اس دا قیامت والے دن شافع بھی ہوں گا اور گواہ بھی ہوں گا۔ فَقُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَشَهِيدًا، حضور فرماتے ہیں میں اس واسطے شافع یعنی شفاعت کرنے والا بھی ہوں گا اور اس دا گواہ بھی ہوں گا، جس نے 40 گلاں یاد کر لیا۔ تو اے میرا مقصد ہے گل کرن دا، بھئی تسی روز جو سن دے ہو تے بہندے ہو، اس سن کے تے انہوں مائنڈ دہرا لیا کرو، یاد کر لیا کرو۔ تو یاد کرن دا پتہ ہے آسان طریقہ کی ہے، جیڑی سنو نا وہ نگاں دسیا کرو، پھر گل ذہن وچ بہ جائے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں گل؟ جیڑی سنو نا اور کوئی نہ طریقہ دل مطمئن ہوئے
تے اپنے کسے مولوی کو جا کے انجی سنا لیا کرو شاہ ہونا کو آج دی گل سنی یہ سچی ہے انہوں سنائی نالے تے دوڑا رانجا راضی ہو جاسی اب گل لسی اگاں دس لئیے بھامیں جیڑے رنگ نال بھی دسی کیونکہ کچھ بندیاں گلاں آگاں دسن دی عادت ہوندی ہے نا تے بیڑیاں جو دس لیندے ہو کچھ چنگی دسیا کرو ٹھیک سمجھ آئی کوئی بیڑی دسیاں تو اگلا تے گناہ کھٹیا تو کچھ چنگی دسی میں یارہ سنی ہے تو میں نے دس کہیں میں ہی ہے انہاں کو جیا کیا جی اے میں ہی ہے تے لو مڑ پکی بھی ہو جاسی تے پلے بھی بچ جاسی اینج کردیاں جدو تسی 40 یاد کر لیں تے تو نفع ہو جائے گا بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا سو یہ نیت کر کے بویا کرو بھائی کنجیڑی یاد ہو پئی کرنی ساری تقریر نہیں یاد ہو سکتی ایڈے تے ذہین نہیں نا بندے ہوندے بگنٹے وچ کو عالم جڑا گفتگو کردا ہے وہ پتہ نہیں کنیاں گلاں کر چھڑدا ہے وہ انج بندیاں نوں مڑ ساریاں کیویں یاد رہندیاں اچھا ایتھے ایک ہور گل کردا جاواں یہ ضروری نہیں کہ وہ جڑیاں گلاں نے وہ عربی وچ ہی ہون عربی وچ یاد کرنا ضروری نہیں رہا پنجابی وچ بھی یاد کر لو تو علم ہی ہے پنجابی وچ یاد کر لو تو تامی بسم اللہ وہ گل سمجھ آ جاندی ہے اگلے سمجھا لی سیو گلاں سنیا کرو تو یاد رکھیا کرو نالے موڑے بس تسی بھی بورے تے بہ کے فتوے دینے ہوندے نے کچھ گونگاں تاں ہی ہوندی ہے جے کوئی گل وچ یاد بھی ہوئے تھے ہاں جی کیونکہ تسی بھی بورے تے بہ کے تے ہوندے ہو مفتی لگے ہاں جی وہ تے کدی بندے بکڑ ماری ہوئے نا تے ڈول بیٹھا ہوئے جس لئے لگے ہو سیان لین تے مڑ درا ہو چپ کر جاندے تے اونج بتا نا انہیں بھائی تے کو مولوی صاحب بیٹھے تے مڑ لگے ہون تے مڑ تے جناب وہ تھے ابن عربی بڑے ہوندے بندے بڑی بڑی معرفت دی گل کر دے اسی تے ہون محروم ہو گئے ہاں اگے جس لئے مولوی صاحب کوئی نہ بنے اس لئے ساڑھے کوڑ بھی دبی رکھ دیا ہے تے ہون مڑا سی جائیے تو چپ کر جاندن والا چپ کرو ہون شاری آگئے تے چلو مڑ جھٹ کر لی سائیں دے لہذا وہ اسی انہاں دے جڑے چٹخارے انہاں تو محروم رہ گئے سگی اور ساتھیوں یہ تے جناب نو نیت بنوا رہے ہیں بھئی نیت بنا لو کہ گل ہی سمجھنی ہے اور یاد رکھنا مومن دی نیت دے بھی بڑے فائدے ہوتے ہیں علم دین سیکھن واسطے 2 گھڑیاں مشغول ہونا ساری رات دی عبادت تو افضل ہے تو علم دین سیکھن دی نیت واسطے اس اعتبار نال آپ ذہن بنا لیا کرو کہ اس علم دین سیکھنا ہے ٹھیک ہو گیا بھئی لو میں آپ نو گفتگو پیش کرنا آپ اس نو سماعت فرما لو اللہ نے قرآن مجید جن ارشاد فرمایا جو میں آیا کریمہ پڑھی ہے یا ایوہ النبیو توجہ ہے جی اللہ فرمایا یا ایوہ النبی اے غیب کی خبریں بتانے والے میرے محبوب لفظ نبی دا معنی غیب دیاں خبران دسن والا ہے آپ نو سمجھ ہو گئی اتھے ایک گل مک گئی یعنی نبی ہوندے ہی ہوئے جڑا غیب دیاں خبران دسے جن غیب دی خبر نہیں ہو نبی کی میں غیب صدے کنوں نے غیب انہوں صدے نے جڑی چیز حواس خمسہ نال محسوس نہ کیتی جائے یعنی نہ پھد کے ویکھی نہ پھد کے محسوس کریے نہ اکھاں ویکھن نہ او دی کناں نال خبر سنی وے نہ زبان نال او دا اظہار ہوئے جیڑی شے نظراں تو اکھ تو ساڑھے علم تو دور ہے او ساڑھے واسطے غیب ہے او دا علم ہو جانا اصل دے اندر اے سادی جی تعریف ہے جیڑی ساریاں بندیاں سمجھ آ جاندی جیڑی اکھ کان ہاتھ جسم نال محسوس نہ کیتا جائے وہ غیب ہے تے جنوں اللہ او دی اطلاع کرے وہ علم غیب ہے اللہ تو کوئی چیز بھی غیب نہیں ساڑھے تو غیب ہے اللہ تو نے تو کوئی چیز بھی غیب نہیں نبیوں نو اللہ علم غیب عطا کردا ہے اپنی رحمت اور اپنے کرم نال انہوں نے علم ہوندے
وہ صاحب علم ہوندے اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماندے انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم آپ فرماندے میں او چیزاں بھی دس سکنا جڑیاں تسی کھا کے آئے ہو اور میں او بھی دس سکنا جڑیاں تسی گھر رکھ کے آئے ہو تساں گھر جو کو رکھے ہے سان کو پتہ ہے کسی نے بھی نہیں پتا جی سمجھ آئیے کوئی لیکن اللہ دے نبی فرماندے انبئکم بما تاکلون جو تساں کھایا ہے میں انہاں بھی جاننا علم ہے میں دس سکنا تو ان کے تسی کی کھا کے آئے ہو وما تدخرون اور جو تسی گھارے چ رکھ آئے ہو لکا چھپا کے میں ان بھی جاننا عزیزہ نے دی وقار اللہ دے نبی تے اپنے گھر بیٹھے نے اپنی جگہ تے بیٹھے نے انہوں نے کی پتہ ہے بندیاں دے گھر کیے لیکن اللہ دے نبی فرماندے نے میں جاننا تو اڈے گھر کیے یاد فرما لو میرے بچوں جے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیواراں تو پار گھر دیاں دروگڑائیں چھپائیاں ہوئیاں چیزاں دا علم رکھ دے نہ تے محمد عربی اس تو بھی زیادہ علم رکھ دے جی سمجھ آگئی ہوئے تے اگاں چلیے اللہ دے نبی علم رکھ دے نبی ہوندے ہی ہوئے جنہوں علم اللہ عطا فرمایا ہوئے اللہ فرما دے عالم الغیبی فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء وما ہوا علی الغیب بدنین میرا اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن میرا اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا محبوبہ جنہ علم اللہ تینو عطا فرمائے کائنات کسی ہورنو عطا فرمائے ہی نہیں اس کائنات کھربا انسان پیڑا ہوئے نے کھربا پچھے ہونگے نہ کوئی پیڑا حضور تو زیادہ علم آڑا آیا ہے نہ کوئی پچھو حضور تو زیادہ علم آڑا آ سکتا ہے توجہ ہے جی مثلا کو بندہ آندہ جی لو جی ڈاکٹر قدیر تے ایٹم بامب دا بھی علم رکھ دے یہ تے مڑ بڑا علم آڑا نہیں تو میرا عقیدہ نوٹ کر لو میرا عقیدہ اے وے کہ میرے پاک نبی سرکار نو اللہ نے اندہ علم بھی عطا فرمایا ہویا سی جو حضور نے مناسب سمجھیا ہو دس ہے جو نہیں مناسب سمجھیا ہو نہیں دس کائنات جو شے کڑی ہے جدہ علم اللہ نے حضور نو عطا نہیں فرمایا ایمان تے عقیدے دی گل سماعت فرما لو عقیدہ اہل سنت کی یہ دل فرش پر ہے تیری نظر سر عرش تک ہے تیری گزر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں آقا جو تجھ پہ یا نہیں ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں آقا جو تجھ پہ عیا نہیں سنیا وہ کڑی شے جیدہ تو ہنی لم نہیں ویسے بڑی حیرانی والی گل ہے ذرا کھلو کے گل سنیا جی رکو ایک باری فکری طور تے اور میری گل سنو اے ہن یاد رکھیا جی حضور سرکار سحری تناول فرما رہے یعنی روزہ رکھ رہے ہیں اتو بلال پاک آئے نے انہاں آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ ٹائم ختم ہو گیا انہاں دی ڈیوٹی آئی نا وہ یہ دس دیا کہ ٹائم ہو گیا ہے انہاں کہا جی ٹائم ختم ہو گیا ہے حضور نے نظر سامنے اٹھائی آپ دا چہرہ انور سی مشرق ال جدو سورج چڑھتا ہے اے نظر اٹھائی تکیات پھر حضور تناول فرمان لگ تناول دا معنی آندہ ہے نا کھانا حضور تناول فرمان لگ پہ کھانا کھان لگ پہ بھئی حضور دا ذکر ہوئے تے پھر زبان نو بڑے ادب نال بولنا پوتے ہیں
مٹھائی پھر تو بھی سمجھنا چاہیے ہے بھائی حضور دی گل ہوئے تے زبان نو بڑا کنٹرول وچ رکھ کے گل کرنی ہوندی ہے، کوئی ڈنگا لفظ نہیں نکلنا چاہیے۔ نفس گم کردہ می آیت جنیدو با یزید ہی جا، یہ جا ایڈی با دبے کہ اتھے بھائی میاں ساں بھی اچھا نہیں لینا پہلا، لفظ بڑے محتاط ہو کے بولنے کو دے۔ حضور تناول فرمان لگ پہ دوبارہ بلال پاک نے ویکھیا بھائی میں عرض بھی کیتی ہے، حضور پھر تناول فرما رہے ہیں، پھر کھانا کھا رہے ہیں؟ تو آپ فرما دیں یا رسول اللہ میں نو اللہ دی قسم ہے ٹائم ہو گیا جے، واللہ یا رسول اللہ ٹائم ہو گیا ہے۔ حضور نے مڑ سامنے نظر پائی تے کھانا تناول کرنا موقوف فرما دیتا، چھوڑ دیتا۔ یا رسول اللہ پہلی باری آکھے تے کھاندے رہے ہو، دوجی باری آکھے تے چھڑ دیتا جی، یہ کی راز ہے ذرا غور فرمانا بھائی مٹھیا۔ حضور فرما دیں پہلی باری جدو بلال آکھے ہے نا، ادو میں نظر اٹھا کہ اتو تکیا جتو سورج چڑھتا ہے، بیٹھے تے پھر مدینے ہی ہے لیکن نظر کتھے لے گئے جتو سورج، فرمایا اجے اتھے نہ آیا جتھے ٹائم مکدہ ہے۔ بلال اندازے نال دسیا تو میں سورج دی منزل ویکھیے اجے اتھے نہ آیا جتھے ٹائم ہوندہ ہے۔ میں پھر کھان لگ پیا، جدو بلال قسم چاہیے نا کہ ٹائم ہو گیا ہے، ہویا کوئی نہ، لیکن بلال نے قسم چاہ دیتی وہ ہو گیا ہے، تے جیڑے 70,000 فرشتیاں دی ڈیوٹی ہے نا سورج تے لگی۔ اللہ فرمایا ہے بھامے ہویا نہیں نا، ان ہن اوتھے لے آؤ جتھے ٹائم ہوندہ ہے، قانون بدل جائے پر بلال دی گال نہیں بدلنی چاہیے دی۔ بھائی کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ مٹھے ہو گل دی، اے شان بلال دی، متوجہ ہو کہ نہ حضرات ہے؟ اس نو شاعر کہندے چاہیں تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ بھائی سمجھ آئی کہ نا حضرات؟ سنیے جنگ تو حضور واپس آ رہے ہیں، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی۔ جنگ تو حضور واپس آ رہے ہیں، ایک مائی راج کھلو کے تے ایک صحابی تو پوچھ دیئے میرا پتر جنگ تے گیا سی وہ دا کی بنیا جی، پھر ماما تے ماما ہی ہوں دیا نا، ہون اسی تے اپنیاں ماما دا آج کل دے بچے ایڈے با ادب نہیں نہ رہے۔ انج ایک بڑی پیار آلی گل ہے، پتر بے ادب بھی ہوئے تے ماں مڑ بھی پیار کر دیئے، ہے بڑا عجیب مسئلہ۔ پتر ماں دا بے ادب بھی ہوئے، ماں مڑ بھی ادب کر دیئے، کیسی محبت والا رشتہ ہے ماں دا۔ اللہ کریم جنہ دیاں ماما زندہ نے انہ دیاں ماما سلامت رکھے، جنہ دیاں ماما فوت ہوئی ہیں اللہ انہوں جنت عطا فرمائے۔ اپنیاں ماما دا بھی ادب کریا کرو، اپنے باپ دا بھی ادب کریا کرو، اے نہیں با ماں دا کرو تے ابے دا نہ کرو، اے بھی ایک ٹرینڈ چلیا ہے نا بکاس میں اے ٹرینڈ چل گیا با ماما دا کرو تے ابے دی خیر میرے، نہیں سمجھ آئی؟ اے ٹرینڈ بھی صحیح نہیں، ابے دا مقام ماں تو بھی اچھا ہے، شرع شریف ہے والد دا مقام ماں تو بھی اچھا ہے۔ ساڑی جنت ماں دے قدمہ چے تے ماں دی جنت ساڑے باپ دے قدمہ چے، موڑ جن دے قدمہ چے ماں دی جنت ہے، وہ کڈی اچھی شان علی ہستی ہے۔ یہ ٹرینڈ ہو گیا ہے نات خانی دی وجہ تو نہ کچھ نات خانہ میں یہ دے ویج حصہ پایا ہے، کیونکہ وہ نہ صرف ماں دیا نات ہی پڑھی ہیں، نات خانہ دی مجبوری ہے وہ نہ صرف وہ پڑھنی ہوں دی ہے جن دے تو واہ واہ بھی ڈیوے تر بھئیے بھی ڈیوے،
تو کو سمجھ آئیے کوئی تے او ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا لہذا او ماں دی شان ماں دی شان ماں دی شان ان دے وچ ابے دی شان انج لگتا ہے جی میں ہے ہی تھوڑی ابے تے نات خانہ پھد کے تے مولویاں گٹھے لا جڑے ابے والی تے گل کوئی وہ اسی بھی مڑے یانے بابا بانڈا پھد لا تے ڈیرے تے ٹر چل گھر ماں دا جی کوئی سمجھ آئی ہے کوئی نہ گل وہ اساں پھر یہ ٹرینڈ سیٹ کر لیا وہ میں گل سنے دا رہنا ایک مولوی صاحب بیان دیا ہے بھائی شورا کیا ابے نو با میں سکوٹر لینا ہے وہ 38 روپیہ 75,000 لیا تو جلال پور یا جی سے بھی شہر لے گیا تو اسا کیا بہن جی سکوٹر دیو اس 75,000 ابے چا دیتا ہے سکوٹر لے کے آئے تو اس پیچھے لکھا لیا ہے ماں کی دعا کوئی سمجھ آئیے کوئی نہیں سکوٹرے دے مگر اس لکھا لیا ہے ماں کی دعا 75,000 ابے دیتا ہے اندہ لین دینی کوئی وہ جاگ دے پہ ہوگی کوئی اے بچیا اب مٹھیا میری گل سنا ہے پترا ماں صرف پیار کر دیئے ابا پیار بھی کردہ ہے تو مال بھی دیندہ ہے آجڑے زمینہ میں دے ودے ہوئے ابے دیاں نے تو سی بامے ابے دا کھاتا نہ گنو لیکن جڑی ٹریکٹر چلیں دے ودے ہو وائیاں کر دے ودے ہو جڑے ڈیریاں جو بیٹھے ہو جڑے گرائیں چلان دے ہو اے پتر ابے ہی بنایا ہے اے ہر شے ابے دیئے کیوں دی مہربانی اس تو اندے چھڑیے بلو جی پتر جڑم ہو جان لو تو سی بامے کوٹھی تے بھی ماں کی دعا لکھ چھڑو لیکن ہر شے بنائی تے ابے ہی سنے آؤ اپنے والد دا ادب کریا کرو اپنے والد دی نظر نظر ملا کے گل کرنی بے ادبی ہے اپنے والد دی آواز تو اچھی آواز کرنا بے ادبی ہے اب گلیے ٹر دیاں والد تو اگے ٹرنا بے ادبی ہے میرے بات دی سمجھ آئیے کہ نہیں والد دی نظر ملانا بے ادبی ہے اچھی آواز کرنا ان دی آواز تو بے ادبی ہے او دے اگے چلنا بے ادبی ہے او دے حکم تے اوف بھی نہ کر تو سی اوف کر دے ہو کہ کوئی نہ کر دے اوف نہیں کرنی اپنے والد دے سامنے اوف نہیں کرنی یہ قرآن آکھے میں نہیں کہہ رہا اے مرتبہ باپ کا ساتھیو اور سنگیو باپ دا ایڈا مرتبہ ہے کہ میرے پاک نبی نے فرمایا انتا و مالو کا لیابی کا تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ دی ملکیت ہے دل کرے تے تینو ویچ چھڑے بیک جا باپ آکھے گھروں نکل جا اے باپ دا مرتبہ ہے اور اے اتھارٹی باپ نو اللہ دیتی ہے جی کو سمجھ آئیے کوئی تو جڑے باپ بیٹھے ہو نا تو اڈی خدمت جو بھی گزارش کرنا بھائی اللہ تو انہیں اتھارٹی دیتی ہے تے دا نجائز استعمال نہ کریا کرو ہر وقت گارج فوجی نہ لگے رویا کرو کوئی کسی لئے پیار بھی کریا کرو اپنی اولاد نہ جی سمجھ آئیے کہ نہیں یہ تو اللہ مرتبہ دیتا ہے تو جن اللہ مرتبہ دے وے انہیں اپنے مرتبے دا نجائز استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے جڑے ابے بیٹھے ہوئے گل سن لو میری حضور والد نے باپ نے حسن و حسین آپ دے نواسے بھی نے اور بیٹے بھی نے انہوں نے فرمایا ابا جی اسی گھوڑے تے بانا ہے حضور انہاں دی سواری اونٹ بنے نے یا نہیں بنے اے سبق ہے کہ ابے نو اپنی اولاد نال اتنا فرینک ہونا چاہیے اے اس گل دا سبق ہے کہ باپ نو اپنی اولاد نال اتنی محبت کرنی چاہیے جیڑا باپ اپنی اولاد نال اس حد تک دوستی دی حد تک فرینکنس نہیں نہ کرتا گھر جاندہ ہے تے کوڑا شربت بھی لیندہ ہے بال گوٹھے لگ جان بابا گھر آگیا ابو آپ گوٹھے لگ جان وہ اپنے آپ جا کے بڑا میرا روب ہے اے کملیا تیرا روب والی تھا تے ہونا چاہیے دا پتران تے روب نہیں نہ پائی دا پتران نال محبت کری دی
گھر جاؤ تے اپنے بچیاں تے روب نہ پایا کرو، بچیاں نال محبت کریا کرو۔ ایک قدیم معاشرے دے جاہل لوگ اپنے بچیاں سے روب پیندے ہوتے ہیں اور انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ کے رکھنا ہے بہ جا۔ حضور امام حسن نو چومیا تے ایک بندہ کول بیٹھا سی، وہ ویکھ کے تے حیران ہو کے آندے اتقبلون الصبیان، تسی بچیاں چوم دے ہو؟ انہاں واسطے نویں گل آئی کہ بچیاں بوسا دینا۔ تو میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا اے محبت دی علامت ہے، بچیاں نو چومنا، اپنے اولاد نو بوسا دینا، اے محبت دی علامت ہے۔ اپنے بچیاں نال محبت کریا کرو، اپنے بچیاں نال پیار کریا کرو۔ میں بڑا حیران ہونا عمران بھائی، میں گھر گیا، مرسان بندے گھر لے جاندے اکثر آویا جی شاہ جی، تو میں گھر گیا تے انہاں نا ایڈی پرات جڑی ہے نا دابڑا بکرے دے گوشت دا اتے رکھیا ہے۔ میں بڑا حیران ہویا بھئی یار ہے بڑے باکمال بندے نے اینج بار گوشت پکا رہے۔ میں کہا بھئی آج خیر ہے ڈیر سارا گوشت پکا رہے۔ اس بندے دا پتر جڑا ہے نا منڈا ہوندہ، وہ ہمیں تھوڑا جا مسکرایا تھے، کوئی نہ اس میں گل کوئی نہ دسی۔ میں مشکوک ہویا بھئی یار اس میں دسیا نہیں۔ میں پوچھیا ہے بھئی یہ خیر ہے آج گوشت بڑا پکاندے پہ ہو، تین دا آکھ بندہ آکھنا بھجی کھانا ہے تے اس واسطے پہ پکانے آ تے بہت انوی دینے آ، یہ کوئی گل بات ہے، اس گل کوئی نہیں کی تھی۔ میں آکھیا چھوڑا خیر تا ہے آئینہ گوشت پہ پکانا ہے، بولدہ نہیں کہ اس واسطے۔ وہ اوڑی جا موڑان دے جی کتے واسطے۔ اچھا سننا واللہ میں آگیا تھا کاٹ ڈگاں بھائی تو چنگا ڈونگا جاتے جو ہے بڑا سونا تیار ہویا کھڑے تے اگاں کھا، وہ مڑ تھوڑا جا آسیا۔ میں کہ ہون کیا دستا کہ انہیں مریا گا کاٹ، وہ دا کہ جی ابے مون لوایا ہے۔ وہ سمجھ آئیے گال دی کہ کوئی نہ، اسے کہ جی ابا ظالم وہ مون لوایا ہے۔ ویسے میں کیا یار میں حیران ہو گیا انہا بندیاں تو کتیاں گوشت کھوینا ہے، بچے اپنے نہیں کھوینا۔ تو کیسے بندے نہیں یارے کو سمجھ آئیے تو کیسے لوگ نہیں یارے کتیاں پاڑ دے انہاں دی کے ٹریٹمنٹ تسی ایمانداری نال وچو ڈیرا بھدو، انج ترکڑی بھد کے ایمانداری نال ڈیرا بنو۔ انج کدی بندیاں اپنے پتر پاڑے جی میں بندے کتے پاڑ دے، میں نہیں ویکھیا تساں ویکھیا ہوئے تو میں نہیں پتا۔ اوہ جنی محبت تسی کتیاں نال کر دے ہو تو انہاں نو گوشت دیسی کیو بدام مربے کی کرنے جی آپ پیڑے چ گدنا ہے۔ میں کہا اپنے پتر نو کھوائے بڑھا ہو گیوں تو تیرے کام آن گے کھملیا انہاں نو پتا ہو سی ہے ساڑھے ابے انی محبت کیتی ہے ساڑھے نال۔ ویسے میں تو انہوں کوئی نا ویسے کسی اور وجہ تو نہیں دس رہا کیونکہ اس تو دس رہا کہ تو انہوں ایک ترغیب حاصل ہوگئے۔ میں جناب کل خود گوشت پکایا ہے، کل میں تھوڑے جا میرے کو وقفہ سی گھر تو میں خود گوشت پکایا ہے خود، تو میں اپنے بچیاں نہ کہا کہ میں تو انہوں پتر کھانا کھوانا ہے آؤ تو اڈے نال بیٹھے، میں اپنے سارے بچیاں بایا ہے انہوں دے نال خود بھی بیٹھا اور خود انہوں نے کوکنگ کر کے کھلایا ہے۔ میں کہا بیٹھا تو میں کھواما، اے میں کھوانا پیا پترا کل نو جدو میں بڑھا ہو گیا جے جیوندہ ہویا تو مڑ تساں بھی واری تے لینی ہے۔ کوئی اپنے پترا نال محبت کریا کرو یار، تسی اپنے بچیاں نال محبت نہ کر دے جی میں کرنی چاہی دی، بچیاں جھڑکنا ہی نہیں چاہی دا، بچیاں مارنا نہیں چاہی دا۔ ساڑھے کل کیسا عجیب ماحول ہے سی بچیاں تے تشدد کرنے انہوں نے مار دیں لوگ چھڑیاں نال بقاعدہ، کتنے ظالم باپ نے ہو جدو اسی توجہ نہیں نہ کر دے بچیاں وین دے نہیں انہوں نے دھیان نہیں کر دے تو وہ غلطیاں کر دیں تے اسی پھر انہوں دا علاج مار کے کرنا چاہینا، حالانکہ سان مارنا اپنے آپ نو چاہی دے کہ اسی انہوں دے اتے کی نگرانی کیوں نہیں کر دے۔ تو اسی مجھا رکھیاں ہوں دیاں انہوں نے تو اسی 5 ویلے پٹھے پیندے لیندے اندر باہر سارا کچھ کر دے ہو، کیا پتر ہو دے تو قیمتی نہیں؟
کیا پتر تہاڈی بھینس تو بھی قیمتی نہیں؟ ان دا کڈا خیال رکھ دے ہو، اپنے پتر دا کیوں نہیں رکھ دے، اپنی دیاں دا کیوں نہیں رکھ دے، انہاں نال محبت کیوں نہ کر دے؟ نیلا ایک پاسے ٹرینڈ چلایا سی بھائی اولاد جی ماں پیو دا ادب نہیں کرتی، ماں پیو محبت وہ نہیں کرتا ہے جنی کرنی چاہیے۔ اس گل بھی تو ویکھنا چاہیے نا کہ بچے تے ادب نہیں کر رہے، غلط کر رہے، کرنا چاہیے، لیکن ماں باپ دی پہلی ڈیوٹی سی کہ وہ بچیاں نال محبت کر دے، تسی محبت کر رہے ہو؟ بات جٹ آندے جی کرنے ہاں، میں کیا دل وچ نہ کر پترا ہوندا اظہار کر، وہ تیری محبت دل وچ ٹھاٹھا مار دی ودی ہے تو دا فائدہ کی ہے؟ باہر کڈ اپنے بچیاں نال محبت کریا کرو، جدو باہر ہوا وہ اپنے بچیاں سے کوئی گفٹ لے کے آیا کرو، کدی انہوں نے باہر لے جایا کرو، انہوں نے محبت کریا کرو۔ ماں باپ نو بچیاں نال فری ہونا چاہیے، وچلے سن دیوار نہ کر، دیوار ڈھا، یہ اگے کیتی آتی، دیوار گرا اپنے بچیاں نو اپنے سینے نہ لا، انہوں نے تیری محبت محسوس ہو گئے۔ اگر رسول اللہ دی زندگی دا اے پہلو بھی ویکھو تے رسول اللہ اپنے بچیاں نال محبت کر دے نظر آتے، رسول اللہ سرکار اپنی اولاد نال دیاں نال پتنا نال محبت فرما دے ہے، نواسیاں نال پیار کر دے ہے، پیار کریا کرو، کتیاں پہ خوراک مان دے۔ تسی دسو ہے 4.5 چفیرے ہی رہندے ہو، بندے ایویں کر دے نہیں کرے؟ میں تو سمجھنا اس بندے نال اللہ رنجے جڑا کتیاں پال دے تو پتراں نو پوچھ دے ہی نہیں۔ میں راہو تو سی آندے ہونے ہوئے لطیفے نے، لطیفے نہیں ہے حقیقت ہے، وہ کتے نے جو پال دے انہوں نے 2 چھوڑ کتا چھکی نہیں جاندہ ہوں گا، 2 چھوڑ انہوں نے کتا چھکی نہیں جاندہ ہوں گا۔ میں کہا جی انہوں نے کچھ کھوایا ہوں دی تے کوئی بھی انہوں کو چھک دے، ظالمہ میں تے تیرا یہ طریقہ بیک کی تیرے تو ایران۔ میں کہتا ہوں نا کہ جس بندے تے اللہ رنج ہوں ہے وہ اس پاس سے لگتا ہے، جن دے تے اللہ راضی ہوئے وہ کتیاں والے پاس سے نہیں جاندہ، یہ اللہ دی ناراضگی دی علامت ہے۔ اس گاری چو برکت اٹھ جاندی ہے جی، کتا رکھنا گناہ نہیں، رکھ یاستے کتا رکھ لو جائز ہے، پر آ جڑا تماشا بندیاں بنایا ہے ان کون جائز آکھی؟ تو جڑے وہ کتے رکھ دیں تو انہوں پتہ ہے نا انہوں نے مڑ سدے بندے کی، میں کوئی نہ صدنا تو آپ پہ سمجھ لو، میں کوئی نہیں صدنا بھئی ہمیں کوئی رہی ہوندہ ہے، انہیں تو انہوں تو پتہ ہی ہے مڑ سدے جو ایک دو جن رن دے، تو انہوں پتہ ہی ہو کہ تو کیسا اعزاز پایا نے، انہاں خرچہ کر کے کیسا عزت دا جھنڈا بلاند کی تھی ودے۔ آئے 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 اللہ کریم اپنے حبیب دا صدقہ سانو صاحب شعور کرے اور اپنی اولاد نال محبت دی توفیق عطا فرمائے۔ اے پتر اے سبق دینا ہونا اپنی تقریریں، موضوع ساڈا اور ہوتا ہے لیکن میں تقریر دے دوران کوئی سبق دین دی کوشش کرتا کہ روز میری تقریریں سن دے انہوں کوئی سبق، اپنے پتران نال محبت کرو، تو ان تویز لین دی لوڑ ہی نہیں رانی، بس ساڈا ادب نہیں کرتا، ہم محبت تے کتے نال کریے تو وہ نہیں بوا چھڑدا، پتر کیویں چھڑ جائے گا؟ محبت کرتے صحیح، محبت کریے، جس کتے نے ایک باری پیار نال چبولائیے وہ بوئے تو روز آ بند ہے، اگر کوئی کتا ہے بندے دے پتر نال محبت کریے تو کیویں چھڑ جاندے بلا؟ اے پیار کریا کرو، اے پیار کریا کرو، پیار دی ڈوری ایڈی ڈاڈھی ہے کہ جڑے وحشی جنگلی جانور ہوندے نا، میں ایک بندے نے ویکھیا ہے، اندے کول تیتر سی، جو اپنا تھوڑا جڑا بھی سنگی ہے، وہ تیتر باہر چھڑ دے تو جائے نا، میں اتھو گل نوٹ کی تھی کہ انہوں نے اس کیڑی شے نال بنیا ہے، کیڑی شے سی ہو جڑا اب باندھ ہے نا میری اولاد میں چھڑ گئی ہے، نہ چنگی ہو سی اولاد، پر وہ سیانے آندے ہوندے نے کچھ ساڈی غلطی کچھ سجنا دے وعدے نہیں، کچھ چبڑاں ساڈے تو بھی مریتیاں ہوندیاں جس تو چھڑ جاندی ہے، یہ پورا بن کے پیار نہ رکھیا ہوندا تے کیویں جانا آنے؟ اے پتر اولاد تے باپ محرم راز ہوندے نے، اپنی اولاد نو اپنا محرم راز بنا کے رکھیا کرو۔ کتنے خوش نصیب نے وہ لوگ جنہاں نو اللہ پاک نے باپ عطا فرمائے نے۔ پتر تسی بھی بیلیاں نال 3 گھنٹے تاش کھیڑ دیو، کدی اپنے ابے کول بھی بویا کرو، کدی اپنی مانوی وقت دیا کرو، کدی اپنی امی دے پیر دبا کے سوتے ہو،
کدی اپنے والد دے پیر دبا کے سوئے ہو تسی کہ آج میرا والد تھکا ہو سی تے میں تھوڑے جے انہوں نے پیر دبا دیاں، کدی ایسا کیتا ہے تسی؟ پتر اپنے والدین نال محبت جو جمیں دے بھی جو انہوں نے جان دے وہ جٹ کمڑے نے انہوں نے کسے ساڑھے ورگے شاید نہ سبق پڑھایا ہو سکتا ہے وہ کسے درویش کو نہ بیٹھے ہوں، انہوں نے کسے سبق نہ پڑھایا ہوئے تو ان اللہ توفیق دیتی اسی رل کے بیٹھے ہیں تو ان اللہ دے قرآن دا سبق پڑھا رہے ہیں۔ اللہ قرآن اچھ فرما دے اُفِّم وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نہ چڑکیں تے نہ اف کریں بلکہ جدو بھی بولیں تے نرم آواز نال اپنے ماں باپ اگے بولیں، قولاً کریما، نرم آواز نال اپنے والدین نال گفتگو، اپنی ماں نال نرم آواز نال گفتگو، اچھی آواز بھی نہ کریں۔ ہائے ہائے ہائے، میرے آقا سرکار فرما دیں صحابہ اگر میں محمد نماز پہ پڑھتا ہوں تو میری والدہ میں نو آواز مار دی تے میں نماز چھڑ کے بھی اپنی ماں دی خدمت چادر ہو جاتی۔ ہائے سونے محبوبہ تساں کیڑے کیڑے انداز نال سانو اپنی ماما دا ادب دسیا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بچیوں، سلطان العارفین سلطان باو رحمت اللہ علیہ سرکار آپ فرما دیں پڑھے علم پر ادب نہیں سکھیا تے کی لینا علم نو پڑھ کے تے چلے کٹے پر کچھ نہیں کھٹیا تے کی لینا چلیا وچ وڑ کے تے جاگ بنا دودھ جم دے نہیں باؤ بھاویں لال ہوونی کڑ کڑ کے ہو میرے دوستو، میرے عزیزو، اپنے والدین دا ادب سکھو، اپنی اولاد نو محبت دیو، انہوں نے محبت سکھاؤ تے انہوں نے ادب کرنا سکھاؤ۔ انشاءاللہ جدو ادب دا سبق دینا شروع کر دیو گے پھر با ادب ہو جانے گے۔ متوجہ ہو رہے ہو نا؟ بچیاں نو بلا وجہ جھڑکنا انہاں دی نیچر نو متاثر کردا ہے، انہاں دی ذہنی صلاحیتاں دب جاندیاں۔ جھڑکیاں نہ کرو بچیاں نے میں بلا وجہ، بچے پھول دی طرح ہوندے نے، جھڑکنا نہیں۔ متوجہ ہو، پیار نال سمجھائی دے، اگو گل دی وانڈ لو جتھے گل جاندی پئی ہے اوتھے چلیے۔ اللہ فرمایا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے، اللہ کریم تو انجدہ خیر دے وے، میرے حضور نو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا اور رسول اللہ سرکار دے خدام دی شان کیے، یہ شان ہے خدمتگاروں کی۔ ماں سی نا، رات کھڑی سی، جنگ تو صحابہ واپس آ رہے سن، ماں پوچھ دیئے میرے پتر دا کی بنے ہیں، ایک تو گل دے گئی سی۔ صحابی کہندے نے مائی جی توڑا پتر شہید ہو گئے، الحمدللہ شکر ہے، پر مڑ ماما ماما ہی ہوندی نے، باویں شہید دی مامی ہو گئے، کھلیاں رہیاں۔ پچھو ابو بکر صدیق آئے تو پوچھ دیا نے ابو بکر میرے پتر دا کی بنے؟ جناب صدیق اکبر فرما دے نے مائی تیرا پتر آ رہا ہے، تیرا بیٹا آ رہا ہے۔ مائی جڑی ہے اوہن گھومگو دی کیفیت جو گئی، بھئی یہ اگے کی آگے انصاب بھی تھے، ایک ہی آندے پر مائی کھلو رہی، تھوڑی دیر ہوئی تو اندہ پتر آ گیا۔
وہ لے کے سیدھی حضور دی بارگاہ چ گئی، یا رسول اللہ ایک صحابی آکھیا پتر تیرا شہید ہو گیا ہے، دوجے فرماندے نے کہ واپس آ رہا ہے، آ گیا ہے، سونے ہے، انہیں چو گل دی غلطی کنوں لگی ہے؟ حضور مسکرا پہ، جبریل آ کے ساری گل دسی۔ عزیزہ نبی وقار میرے آقا فرما دینے اے مائی، ہائے ہائے ہائے، میرے نبی فرما دینے اے مائی، جن نے آکھیا ہے تیرا پتر شہید ہو گیا سی، انہیں سچ بولیا ہے، واقعی تیرا پتر شہید ہو گیا سی، لیکن جنہ فرمایا ہے تیرا پتر آ رہا ہے، انہاں گل صحیح نہیں کیتی، لیکن شہید جو ہو گیا، لیکن صدیق اکبر دی منہ نکلیا تیرا پتر آ رہا ہے، اللہ نے تیرے بیٹے نو دوبارہ زندگی عطا فرما کے ٹوریا ہے، جا میرے یار دے منہ گل نکلیے ان غلط نہیں ہو سکتی۔ ہائے ہائے ہائے، یار دیاں یاران دا بھی اتنا پیار ہوندہ ہے۔ اے گل بیٹے جس نو کہہ رہے ہیں کہ چاہیں تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمتی گاروں کی، سرکاری کا عالم کیا ہوگا۔ اے بچیو، اے میرے نبی دے صحابہ جے، اے تھے گل کھلار کے دس نا مڑگاں جانے، حضور دے صحابہ دا ادب کرنا لئی سنی ہوندہ ہے، اور اے دیکھ کوئی نو مائنس ون فارمولہ بھئی جی اسی صحابان تے مننے آپ پر فلانے ایک انہوں نہیں من، ایسی نہیں۔ اصحابی کن نجوم وَقُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جدو اللہ ساریاں نال حسنہ دا وعدہ کیتا ہے تو مائنس ون دما نہیں کوئی، مائنس ون دا مطلب ہی کوئی نہیں۔ اہل سنت و جماعت صحابہ کرام نو منن لگیاں مائنس ون ٹو یا تھری دے قائل نہیں، اہل سنت و جماعت ہر اس بندے دے نوکر نے جن نے ایک واری ایمان دی نظر نال محمد مصطفیٰ دا چہرہ تک لیا، اور ایمان تے موت ہوئیے اس صحابی رسول نو اسی قیامت دی صبح تائیں اپنے سر دا تاج بنا کے رکھا گے، کیونکہ کائنات جو پچھو لکھاں تے کروڑاں ولی غوث کتب تے عبدال تے ہو سکتے، صحابی ہو سکتا، بول دے پہ ہو صحابی ہو سکتا، صحابی نہیں ہو سکتے۔ میں روز دسنا اس واسطے دسنا کہ تو نے یہ سبق پاڑیاں دی طرح یاد کرنا لازم ہے کہ اہل سنت حضور دے صحابہ دی تنقیس نہیں کر دے، وہ اپنی سیان رکھیا کرو، اپنی پہچان رکھیا کرو۔ جڑا نقیب خطیب مولوی پیر اینی ون کوئی بھی حضور دے صحابہ دی تنقیس کرے وہ دے نال ساڈا کوئی تعلق، اور جڑا حضور دی آل دا منکر ہوئے وہ دے نال بھی ساڈا کوئی تعلق، اسی حضور دی آل دے بھی نوکر، اسی حضور دے صحابہ دے بھی نوکر۔ صحابہ حضور نو تک کے تے حضور دی صحبت پاک ہوئے نے، آل محمد مصطفیٰ کریم سرکار دے خونی نال دوہری واری پاک ہوئے نے۔ انہاں دا ایک تعلق ہے، انہاں حضور نو تکیہ ہے، دوجہ تعلق ہے انہاں دا حضور نال بلڈ ریلیشن ہے، خونی تعلق ہے، نسبی، حضور دا نسب نے۔ عزیزو ایک ڈیرہ تے باندھ دیو، ایک پاس سے پیر ہون تے ایک پاس سے حضور دا دین ہو گئے، تو اسے کن رکھنا ہے؟ مہربانی کر اے پکا لو، جدو تو انہیں یاد ہو گیا نا پیراں پہ لین تے سیدھیاں ہو جانے، انہوں نے پتا ہونا ہے بہن لین تو لتھے تے نظرانے کوئی نہیں ٹینے لیادا بھائی میاں لین تے لو، تو جدو انہوں نے پتا ہوئے نا باسی جی وہ بھی کر دے رہے یہ سادی چونڈ نہیں چھڑ دے، تو مڑ او اپنی مرضی دیاں کلا بازیاں مار دے، سمجھ آئی پتر کی کوئی نہ، تو وہ کلا بازیاں ساڑھے واسطے مسلک واسطے عقیدے واسطے نقصان دے، لہذا پیران وینی کو خبر ضرور ہونی چاہیے دیئے توڑے جڑے مرید بیٹھے ہو کہ جے عقیدے تو اٹھا ہوتا ہوئے تے مریداں بات جانا ہے، توجہ ہے۔
عقیدہ سب تو پہلے، باقی عرش ہے بعد وچ۔ پیر ہے ہی تاں جے عقیدہ صحیح ہے، جے صحیح نہیں تو پھر کیڑا پیر ہے؟ ہٹاؤ پراں اس کو۔ سمجھ آئی کوئی نہ؟ جڑا حضور دے ایک صحابی دی تنقیس کرے وہ اہل سنت اچ نہیں، اہل سنت صحابہ دی تنقیس نہیں کر دے۔ مٹھیا گل نو یاد رکھیا کر۔ میں وہ حساب دسنا تو چوکی دار راتی آندا ہے نا گلی تو کی آندا ہے خبردار میں جڑی گلی بھی جاواں میں ہوکا دینا بس، اور اس ہوکے دی وجہ تو ساڈے نال بندے ناراض بھی ہوندے۔ سمجھ آئیے کہ یہ ہوکا ایویں نہیں دی پتہ ہے دی بڑی قیمت دینے ہیں، بندے ساڈے نال ناراض بھی ہوندے نے، غصے بھی ہوندے نے، گالاں بھی کڈدے نے، تبرہ بھی کردے نے، جو مرضی کر دینا۔ ہن اسی چوکیدار ہاں تے چوکیدار دا کام یہ تے نہیں نا چوراں نال رل جائے۔ چوکیدار دا کام ہوکا دینا، چور رنج ہوندے تے ہو جان، انہاں دی اپنی مرضی، ساڈا کام ہے ہوکا دینا۔ سونے والو جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ ہوکا دینے ہیں میاں، ہوکا دے رہے ہیں جنہیں کو جو گئے ہیں، جاگ کے ہوکا پہ دینے ہیں۔ سنیا دے ہر پنڈے جانے ہیں، جتھے جتھے جانے ہیں اوتھے اوتھے ہوکا دینے ہیں۔ سنیا ہو جاگ دے رہے آئے۔ اسی رسول اللہ دی آل دے بھی نوکراں، مولا علی دے بھی تابعداراں، صحابہ کرام دے بھی تابعداراں۔ کیوں تابعداراں؟ اس واسطے ایک میرے تو پوچھے نا، میرے مرید بھی نے تے میرے پتر بھی نے۔ میں نے پتہ ہے میرے پتر میرے عقیدے دی کنی خدمت پہ کر دیں تے میرے مرید کنی کر دیں۔ پیچھے آنے والے اگر میرے ہاں مریدان بھی برا آکھن تے میں تے نہیں چنگے لگتے، میرے تو بعد آنے والے میرے ہاں مریدان غلط آکھن میں نہیں چنگے لگتے۔ میں اپنے مریدان انہاں تو بہتر جاننا، میں نے پتا ہے میرا کیڑا مرید کس کیٹاگری دا ہے، تو جیڑا لینڈ تو کیٹاگری تو لے جائے وہ ساڈے نال رہی کدی نہیں چھٹی ہو جاندی، ساڈے نال چلدا ہی ہوئے جیڑا ساڈا ہے۔ یار تانوں سمجھ نہیں آئی گل دی؟ ساڈے نال وہ رہندا ہے جیڑا ساڈا ہے، ساڈے نال وہ ہے جیڑا ساڈا ہے۔ اے تے 15ویں صدی دیاں پیران دا عالم ہے، جڑے نبیان دے پیر نے انہاں نال وہ کیویں رہ سکدے نے جڑے بندے انہاں دے نہیں؟ وہ پتر گل دی سمجھ آئی جے کہ نہیں آئی؟ عزیزاں دی وقار تاں سبق پڑھانا اپنے بچیاں نو، میرے بچوں میرے نبی دے یاروں نے صحابہ کراموں نے تکیا نصیباں والیاں چہرہ حضور دا تکیا نصیباں والیاں چہرہ۔ آیا منہ کس واسطے جی ہوئے؟ آیا حضور دے ذکر واسطے کھولو اے اس مونو، لنگر ستھرا ہو جائے گا۔ عزیزاں دی وقار مل گیا کو تکیا نصیباں والیاں چہرہ حضور دا تکیا۔ سب سونیا تو سونا ہے چہرہ حضور دا تکیا نصیباں والیاں چہرہ حضور دا تکیا۔ کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ یا رسول اللہ چمک جائے میری قسمتی دا تارا یا رسول اللہ، پھر میں بھی آنکھاں تکیا نصیباں والیاں چہرہ حضور دا تکیا۔
سب سونیا سب سونیا تو سونا ہے حضور نا مکے تو مدینے جا رہے ساتھ اے پترا ہوئے چپ کرا ہوئے بالان ہوئے اے شاید وہ چپ کرا ہوئے بالان ہوئے بالان ناراض نہیں ہوندہ ہے انہوں نے محفلے چلے اندہ کرو اشرارتاں کر دے رانتاں بھی لیا کرو تاکہ انہوں دی تربیت ہوئے انہوں نے بیچ بہنا آوے بیچ بہ کے سکھڑ کالوں انہوں محفلیں کرنیاں تے ساڑھیاں پتران تو کرنیاں انہیں اور کی نہ کرنیاں تو اپنی پنڈیری خراب تے نہیں کرنا چاہیے پنڈیری اپنی دا خیال رکھنا چاہیے پنڈیری نے انہوں شرارتاں بھی کرن موڑ بھی بیچ رکھیا کرو تاکہ انہوں دا ذہن سازی ہو جائے کہ اساں حضور دے ذکر دیاں محفلاں سجانیاں نہیں جی توجہ فرماؤ جی حضور گزرے جان تے ایک کلی آئی راہ کلی ایک مائی دی کلی تے میرے آقا سرکار فرماندے نے ابو بکر اس عورت کو پوچھ بھئی ایدے کول دودھ یا گوشت کوئی چیز ہے وہ مائی جڑے راہ تو بندے لنگڑا وہ نہ دی خدمت کر دی ہے کڈی کرمالی مائی سی اور جے راہ چون لنگ دیاں دی خدمت کر دی آئی تے اس عمل دا صدقہ تے حضور گھر آئے نے اچھا ذرا ایک گل سنا لما تو کچھ مائیاں پریشان ہو جاندیاں انہوں گھر پرانے آ جان وہ اپنے گھر والے نال بھی رنج ہوندیاں نا تو روز ہی 2-4 سدے ہوندے ہاں جی اے حضور دے زمانے ایک عورت نے حضور اگے شکایت کی تھی کہ جی آ جڑا میرے گھر والا ہے نا جی اے روز جی بندے 2-4 ساد لے ہوندا ہے تو انہوں کوئی سمجھاؤ میرے نبی پاک اگو بولے کوئی نہ ہوندے نا ہاں نا کوئی گل حضور نہ کی تھی مائیاں بھی سن دیاں پئیاں میریاں دیاں تے میں آکھیا چلو بچیاں تو انہوں نے بھی گل پھر سمجھ آ جائے تو چنگا ہے حضور بولے کوئی نہ ان دے گھر والا او دا خامد شوہر حضور نو ملیا تے آپ فرماندے نے بھئی میں تیرے گھر دعوت کھان ہونا ہے وہ شکایت یہ کیتی ہے بہ روز بندے نویں نویں لے کے گھر پرانے آوندا ہے تے میں نہ آندا ہے کھانا پکاؤ تے جی میں بڑی تنگ ہوں ان کو سمجھاؤ تے حضور فرماندے نے میں بھی آنا ہے وہ گھر گیا انہوں نے اس گل دا کوئی نہ پتا بھئی اس حضور اگے کو گل کی تھی انہاں گھر آکھیا بھئی حضور گھر آنا ہی تے کھانا پکا وہ بڑی راضی ہوئی بھئی ماشاءاللہ ساڑھے گھر حضور آنا ہے وہ لگ پی کھانا پکانا اس کھانا شانا پکایا جدو وہ کھانا شانا پکا رہی نا حضور آگئے تے کھانا حضور نے بیٹھ کے تناول فرمایا بڑے نصیباں والے وہ بندے آئے جنہاں دے گھر حضور آیا ہے حضور جان لگے نا تے آپ نے فرمایا کہ اپنی بیوی نو آکھی جدو اسی نکلیے نا تو ساڑھے پچھو بیکھے جدو اسی نکلیے نا گھروں تو پچھو بیکھے انہیں میں دسیا حضور نکلن لگے تے اس عورت نے پچھو بیکھیا تے اس کی ویکھیا کہ حضور نکل دے پین تے پیچھے ڈھیر ساریاں بلاواں نکلیاں جاندیاں سانپ نے بچھو اور دیگر بلاواں دے پیچھے پیچھے حضور سرکار دے پیچھے پیچھے نکل گئی ہیں انہوں بڑی پریشانی بھئی یہ کی گل ہے تو حضور نے انہوں نے دسیا کہ جدوں کسے گھر کھانا کھان بندے آؤں نا تے وہ کھانا کھا کے نکلن اتنیاں بلاواں گھاری چو نکل جاندیاں اس واسطے جے کسی نے کھانا کھلا ہوتے خوش نصیبی ہے تے رب دی مہربانی ہے وہ اس کھوین والے انچ رکھے ہے یہ اس دی کرم نوازی ہے کہ انہیں سعادت بخشی ہے کہ بندیاں کھوینا ایک کرم نوازی ہوندی جنہیں تے ہو جائے میرے نبی پاک سرکار آئے تو آپ نے فرمایا مائی کوئی چیز آئی اسے کہ یا رسول اللہ حضور نو تے نہیں جان دی میں ہوں ادب تو وہ لفظ بولنا اسے کہ سونے آؤ اس باری ساڑھے تو بڑی قحط سالی ہے تے کھانے والی چیز گارج کوئی بھی نہیں ہے ورنہ میں آپ کی خدمت پیش کر دی حضور سرکار نے ویکھیا کہ وہ دی گھر نا ایک بیمار جی بکری گوٹھے چ کھلوتی ہے حضور فرماندے نے ابو بکر نے تو پوچھو اندہ دودھ دو لئیے اسے کہا جی اے دودھ نہیں دے سکتی اے بیمار ہے اے چل کے باہر نہیں جا سکی بکریاں نال چرن واسطے بھی اس کی دودھ دینا حضور فرمایا اندے تو اجازت تے لے اسے کہا جی دین دیجئے تو لے لو میرے نبی بیٹھے تھلے
ہائے حضرت ام معبد اسمائی دا نام سی، ام معبد تکدیاں نہ پئیاں، حضور تھلے تشریف فرما ہوئے تو صدیق اکبر نے بکری دے پیر پھڑے تو دو میں پیر جوڑ لے پھڑ کے تو حضور نے انج ہاتھ لایا نا تو دلی جگہ تے تو شاہ عبداللہ کے محدث دلوی حدیث سے لکھ دیں کہ مدارج نبوت کے وہ دے پیر کھل گئے، بکری دے پیر کھل گئے کیونکہ او دا جڑا حوانہ سی وہ ایڈا وڈا ہو گیا۔ حضور نے دودھ دونا شروع کیتا، جڑا برتن سی وہ بھر گیا، انہوں نے فرمایا اور لیاؤ، ان کے سارے برتن انہوں نے گھر دے بھری گئے، سارے برتن بھر گئے، دودھ ختم نہیں ہویا۔ او بکری حضور دی ہجرت تو بعد سرکار 10 سال مدینہ رہے، پھر 2.5 سال ابو بکر، پھر 10 سال حضرت عمر فاروق، وہ بکری انہا چر دودھ دین دی رہی۔ واہ محبوب سنیا، جتھے توڑا قدم ہو جائے اتھے برکتاں تے آپ پہ ہی آ جانی ہیں، تویز لین دی لوڑی نہیں رہن دی، سائیں آ جان تے برکتاں آپ پہ ہو جانی ہیں۔ بھائی توجہ ہوئی حضرات آپ دی؟ شام ہوئی، انہوں نے خامد بکریاں چرا کے آئے تھے، انہوں نے پوچھے اب گھروں تو دی خوشبو ہوں دی ہے، بکری تے گھر ایسی کوئی نہ، انہاں دودھ کی تو آئے؟ اس لئے تاریخ دیاں کتابیں حدیث دیاں سیرت دیاں لکھیا ہے کہ اس مائی نے انہوں حضور دا حلیہ بنا کے دسیا کہ ایس حلیہ دی ایک شخصیت آیا ہے وہ بکری چوئی انہوں، وہ پھر حلیہ تے بڑی تفصیل نال کتابہ میں لکھیا ہے، جڑا اس مائی نے بڑی فصاحت اور بلاغت نال حضور دے صورت مبارک دی نقشہ کشی اپنے خامد نو بنا کے دسی بے اینج دے آئے، وہ جانا دی نہیں نا، لیکن سونے چکے حضور اڈے آئے انہیں پھر وہ صورت ساری دی نقشہ کری کی تھی، اینج دے آئے حضور عدیدہ نے دی وکارو ساری دلو پہلو باپ تے ترجمہ کرا تے یہی کمانگا سب سونے آتو سونا چہرہ حضور دا سب سوڑیا تو سونا چہرہ حضور دا تکیا نصیبہ والیا چہرہ حضور دا تکیا نصیبہ والیا چہرہ حضور دا۔ میرے آقا و مولا مدنی تاجدار آپ دے چہرے دی گل کرنا، سرکار سفر بچ سن تے نال مولا علی بھی سن، حضور سرکار بھی نال سن، مولا علی سرکار بھی سن، معروف واقعہ ہے، بس آخری گل کر رہے ہیں پھر دعا کر رہے ہیں، ہاں ٹائم بھی ہو گیا تے دعا کرنے ہیں، ذرا ایک گل سن لو سماعت فرمائیں، آخری گل کرنے ہیں، حوصلہ ہو جائے تو عزیز من حضور آ رہے سن تو آپ نے حضرت علی نو کسے جگہ تے بھیجیا کیا ہے کام میں تے تسی کر کے آؤ، تو آپ میرے پاک نبی سرکار نماز عصر اچھ مشغول ہو گئے، حضور نے نماز عصر پڑھی، سرکار جو نماز عصر پڑھ رہے اتو مولا علی سرکار تشریف لے آئے جے انہاں پڑھ دی، حضور کو بیٹھے جدے حضور بھیجیا سی وہ گل دسن واسطے ساری واقعہ کہ اینج جو ہے اینج میں گیا، تو حضور نے اپنا سر مولا علی دی گود وچ رکھ دیتا، وہ سن دے پہ ہو، حضور نے اپنا سر انور مولا علی سرکار دی جھولی چ رکھیا تے گلاں کردیاں کردیاں حضور سو گئے۔ ویسے یہ مطلب بڑی بے تکلفی تے بھی دلالت کردہ ہے تے مولا علی دے علو مرتبت تے بھی دلالت کردہ ہے کہ حضرت علی دی گود وچ محمد کریم سرکار نو ایڈا سکون ہوندا کہ حضور اتے سر رکھ کے سو جاندے ہیں۔ گرامی قدر احباب میرے آقا مولا سرکار سو گئے،
سورج جڑا ہے نا وہ ڈھلدا 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 ڈیگر دے وچ شام دا وقفہ تھوڑا ہوندا ہے سورج غروب ہو گیا جدو غروب ہو گیا تے حضور اٹھے مولا علی سرکار دے چہرے تو ویکھیا تے تھوڑا جہا پریشان اچھا حضور نو اٹھایا کیوں نہیں مولا علی کہ سرکار نماز دا ٹائم میں اٹھو میں نماز پڑھنی یہ مولا علی دا عقیدہ ہے کہ نماز اللہ دیئے اطاعت کرنی ہے تے پڑھنی چاہی دیئے لیکن حضور دے آرام وچ خلل پا کے نماز پڑھیے تے رب راضی نہیں ہوندا سمجھ آئی کرنا نماز تے بڑی بندی کر دینا اچھا ہے اسی بھی روز آنے ہیں روز ہی بندے آنے ہیں باہمیں مندے کوئی نہیں لیکن آن دے روز ہمیں نماز بڑھیا کرو مولا علی سرکار نو بیک کے حضور فرماندے نا علی کی گل ہے یا رسول اللہ میں جے نماز پڑھنی سی قضا ہو گئی کوئی گل نہیں سی قضا کر لیں لیکن میرے پاک نبی سرکار نے امت نو ایک مسئلہ دسنا نا کہ یہ نہ اپنے ٹائم تے پڑھیے تے قضا ہو جاندی ہے چلو جنہ نہیں سمجھ آئی انہاں ران دیو جنہ آ گئی انہاں لے لین دیو گا ہولی ہولی اگر اپنے وقت تے نہ پڑھیے تو مڑ میٹھیا قضا ہوندی ہے اگلی نہ رڑا کے نہیں پڑھیندی پڑھنی ہوئے تو قضا ہی پڑھنی آگئی سمجھ سائیہ نے فرمایا پھر علی کی چاہنا ہے سونیا نماز پڑھنا چاہنا میرے پاک حضور نے ہاتھ اٹھایا سورج نو اشارہ فرمایا تھے ویسے قرآن پاک کے موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا سی ردوہا علیہ فرشتہ نے فرمایا سی سورج نو پیچھا لے آؤ کیونکہ فرشتے 70,000 فرشتے دی سورج تے ڈیوٹی ہے جڑے انہوں ٹور دیں تو انہوں نے فرمایا لے آؤ واپس اللہ فرمایا میرا محبوب نبی سلیمان پیان دے لے جاؤ پیچھا انہوں نے بھی دیگر قضا ہوئی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام تو انہوں نے فرمایا پیچھا لے آؤ میں نماز پڑھنی تو سورج پیچھا آ گیا یہ اللہ دے آپ پیارے ہیں اس تیڑا کیڑا کام ہوندہ ہے میرے پاک نبی سرکار نے انگلی اٹھائی ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے قلم اٹھائی ہے فرماتے نے سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی عزیزہ ندی وقار اللہ فرمانے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے میرے پاک علی نے دسیا یار دا چہرہ میں دیا جے نماز قضا ہو جائے تے قضا نہیں ادا ہو رہی ہے سلطان بہو رحمت اللہ علیہ دیس جملے تے آج دی گفتگو دا اختتام کرا گا بہو سرکار فرمان نے اے تن میرا جے چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجا ہوئے نا ڈٹھیا یہ صبر نہ آوے تے میں اور کسے والے بجا ایک دیدار مرشد دا باہو تے سانو لکھ کروڑا حجاں دوستو اور بھائیوں سارے سنگی یاد فرما لو کہ مرشد تو مراد ہمیشہ مرشد کاملی ہوتا ہے جڑا صاحب شریعت ہوتا ہے اللہ کریم جڑا شریعت عمل کرنے والا ہوتا ہے
عزیزان محترم دعا ہے اللہ اس بیلی دے گھر کاروبار رزق مال جان برکت فرمائے، اللہ پاک اس نو دین و دنیا دی بہتریاں عطا فرمائے۔